السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے جو روزے ہیں وہ بھی اچھے جا رہے ہوں گے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا، روزے جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، بہت ٹھنڈے روزے ہیں اس دفعہ۔ اس میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے کہ جو نگران حکومت ہے اور نئے الیکشن ہیں ان کی تاریخ کا جلد اعلان متوقع ہے۔ جی ہاں، یہ جو سوچ کے بیٹھی حکومت یا سوچ کے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس ٹائم اقتدار میں کہ ہم 5 سال پورے کریں گے، ان کے 5 سال پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور جو پردے کے پیچھے اڈیالہ جیل میں کچھ معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے ہوئے ہو رہے ہیں اور کافی چیزوں سے عمران خان پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب بات جو آ گئی ہے وہ نئے الیکشن پر آ کر رک گئی ہے۔ جب تک نئے الیکشن کی تاریخ نہیں اناؤنس ہوگی تب تک کوئی بڑا بریک تھرو سیاست کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کو یہ خبر کہہ لیں یا میرا تجزیہ کہہ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد، مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر، 10 دن کے اندر، 5 دن کے اندر، کسی ٹائم بھی نگران حکومت کا اور نئے الیکشنز کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا۔ تیسرا، پریس خٹک کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ پریس خٹک کو جو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے اور اس کابینہ کے اندر لایا گیا ہے، اس کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے یا یہ جو عمران خان سے چیز کروانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے پروجیکٹ پریس خٹک کو لانچ کیا گیا ہے۔ پہلے محسن نقوی کو اہم ذمہ داری دی گئی تھی اور محسن نقوی جو ہے وہ پل کا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن وہ اس چیزوں میں ناکام رہے۔ اب پریس خٹک کو یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور معاملات کو سیاسی طور پر ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لاجیکلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اب باہر آ جانا چاہیے۔ اب کافی چیزیں ٹرائی ہو چکی ہیں، کافی چیزیں کر کے دیکھ لی گئی ہیں، ریاست نے بہت زور لگا لیا ہے، چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ چیزیں تب بھی ٹھیک ہوں گی جب عمران خان باہر ہوں گے، الیکشنز ہوں گے فیئر، اور وہ جیتتے ہیں نہیں جیتے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ خیر، کل جو بولان ریلوے کا ہوا واقعہ اغوا کا، اور بہت یہ دنیا کا چھٹا بڑا واقعہ ہے۔ 6 دفعہ اس سے پہلے جو ٹرینز ہیں وہ مختلف موقعوں پر اغوا ہو چکے ہیں، اس کا میں نیکسٹ ویلاگ میں اس ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایک بہت واقعہ ہوا بہت دہشت گردی کا، اور یہ دہشت گردی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے اگر مہینہ 1.5 مہینے کا ریکارڈ اٹھا لیں تو 10 سے 12 بہت بڑے واقعات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے۔ تو سیاسی معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ جو دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسرا، جوائنٹ سیشن ہوا پرسوں، سر افسر زرداری نے تقریر کی، لیکن تقریر کے دوران، تقریر میں، اس تقریب کے اندر مریم نواز تو شامل تھیں لیکن چیف آرمی سٹاف نہیں تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف، جوائنٹ چیف، ایئر چیف، نیول چیف، کوئی بھی آرمی آفیسر ہائی رینک کا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب بطور صدر پچھلے سال مارچ میں بطور صدر حلف اٹھایا تھا، اور پھر اس کے بعد جوائنٹ سیشن سے پہلا خطاب تھا صدر پاکستان اسد زرداری کا، تو اس ٹائم پہ بھی اس وقت کے چیف یہی چیف تھے، آصف منیر صاحب نئے چیف بنے تھے، انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ اور آج اس ٹائم پہ بھی، پرسوں بھی جب پہلا سال کارکردگی کے حوالے سے جوائنٹ سیشن تھا، سینٹ اسمبلی کا جوائنٹ سیشن تھا، تو اس پر بھی چیف نہیں گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے جانے کا ارادہ تھا، تیاری بھی تھی، لیکن آخری لمحے کچھ ایسے پیغامات ملے، کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ نہیں گئے، جو کہ حکومت کو دھچکا ہی ہے، لیکن زرداری کو بھی دھچکا ہے۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ زرداری اور جو فوج ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ نون لیگ اور فوج تو ابھی نظر آ رہی ہے ایک پیج پہ، لیکن زرداری اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایس ایف ایس کے تھرو جو انہوں نے کافی ہزار رقبہ جو انہوں نے آرمی میں اپنے انڈر کنٹرول لیا، اس کو آباد کرنے کے لیے لیا ہے آرمی کی یونٹس نے، تو اس کو پانی پہنچانے کے لیے سندھ کا پانی کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان زمینوں کو پانی لگانے کے لیے سندھ کی نہروں میں سے سندھ کا پانی کاٹ کے نئی نہریں بنانے کی بات کی جا رہی تھی، جو کہ اس پہ پروسیجر بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن اس کی پیپلز پارٹی بہت مخالف ہے۔ ظاہر بات ہے جو سندھ کا کاشتکار ہے وہ ان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، تو جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بہت زیادہ مخالفت کی ہے آرمی کے آگے اس پوائنٹ کو لے کے، جو نہریں نکالنے والے پوائنٹ کو لے کے۔ ایون دین جو جوائنٹ سیشن تھا اس کے اندر بھی زرداری نے باقی سیاسی باتیں کی، باقی معاشی
باتیں کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، ہم بہت اچھا جا رہے ہیں، بہت سب اچھے کی خبر دی، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں جو پانی نکالنے والا، نہریں نکالنے والا، سندھ کا پانی، سندھ کے حصے کا پانی لینے والی جو بات تھی وہ بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ سندھ کا جو کاشتکار ہے وہ بنجر ہو جائے گا، وہ لٹ جائے گا اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی۔ تو آرمی اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس پوائنٹ پر بھی زرداری کے ساتھ ناراض ہے، صدر پاکستان سے ناراض ہے، سندھ حکومت سے ناراض ہے کہ وہ اس پوائنٹ کو، اس چیز کو اتنا زیادہ اچھال کیوں رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بعد دیکھنے کے بعد تو ظاہر لگتا ہے، جیسے میں نے لاسٹ ویک لاگ میں بنایا تھا، کہ جو بلاول بھٹو ہیں ان کے وزیر اعظم بننے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں اگر یہی سیٹ اپ رہتا ہے۔ اول تو یہ سیٹ اپ رہے گا نہیں، نئی الیکشن کی طرف چیزیں جائیں گی، نئی حکومت کی طرف چیزیں جائیں گی۔ اگر یہ سیٹ اپ رہتا اور چیزیں 2027 تک اسی طرح چلتے ہوئے نظر آتی ہیں تو میرے خیال میں بلاول بھٹو کی جگہ مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کے اگلے 2.5 سال کے لیے چانسز ہیں۔ رانا سنولا کو چانس دیا جا سکتا ہے، پنجاب میں وزارت اعلیٰ اس کو دی جا سکتی ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کھچڑی بن چکی ہے، چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جلد نئے الیکشنز کا اعلان ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔